توبۃ نصوح سے کیا مراد ہے؟ قرآن پاک کی سورۃ التحریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کر کے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ترجمہ: مومنو، اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں ایمان، توبہ اور نصوح تین ایسے الفاظ ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے۔ پہلا لفظ ایمان ہے۔ ایمان اسلام کو مجموعی حیثیت سے تسلیم کرنے، زبان سے اس کا اقرار کرنے اور دل سے اس کی تصدیق کرنے سے عبارت ہے۔ جب تک انسان تمام واجب الایمان امور پر ایمان نہ لائے، اس وقت تک وہ مومن نہیں کہلا سکتا۔ اگرچہ ہمارے پیش نظر ایمان کے شرعی مفہوم کی وضاحت کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود ایمان کے لغوی مفہوم پر روشنی ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے انسان خدائی امان میں آ جاتا ہے۔ انسان دنیا کے حادثات، اس کی پہاڑ جیسی مشکلات، آخرت کے عذاب اور اس کی ان ہلاکت خیزیوں سے جن کے مقابلے میں دنیا کے مسائل کی کچھ حیثیت نہیں، صرف ایمان کی بدولت ہی نجات پا سکتا ہے۔ دوسرا لفظ توبہ ہے۔ توبہ انسان کی تجدید نو اور اصلاح باطن سے عبارت ہے۔ اس کے ذریعے نافرمانی اور غلط تصرفات کے نتیجے میں دل کے بگڑے ہوئے توازن کو بحال کیا جاتا ہے۔ یہ حق کی طرف پیش رفت ہے، بلکہ زیادہ مناسب الفاظ میں یہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے، اس کے لطف و کرم اور اس کی باز پرس سے اس کی رحمت و عنایت کی طرف پیش قدمی ہے۔ توبہ کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ گناہ کے احساس کے نتیجے میں انسان کی خود احتسابی سے عبارت ہے۔ دوسرے لفظوں میں غیر ذمہ دارانہ طور پر زندگی بسر کرنے سے انکار کر کے نفس کے سامنے ڈٹ جانے، کبیرہ گناہوں سے بچنے اور ان کے ارتکاب کا خیال بھی دل میں نہ آنے دینے کا نام توبہ ہے۔ گناہ ہلاکت کی کھائی میں گرنے کے مترادف ہے، تو توبہ نفس کا سہارا اور بار جست لگا کر اس گراوٹ سے نجات کا راستہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں گناہ خود احتسابی سے غفلت برتنے کے نتیجے میں روح اور وجدان کو عارضی طور پر پہنچنے والا زخم ہے، تو توبہ درد دل کا احساس، خود احتسابی اور حواس کو نئی طاقت اور توانائی بہم پہنچانے سے عبارت ہے۔ گناہ شیطان اور نفسانی خواہشات سے مغلوب ہونے کا نام ہے، جبکہ توبہ شیطان سے حواس کی حفاظت کر کے اعتدال کو بحال کرنے اور روح کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے سے عبارت ہے۔ گناہ روح کو گھن لگا کر کھوکھلا کرتے ہیں، جبکہ توبہ اس کے برعکس عمدہ کلمات کے تعمیری اسلوب کے ذریعے گناہ کے راستے میں حائل ہو جاتی ہے۔ لہذا اس توبہ کا کیا کہنا جس کے ذریعے دلوں پر لرزہ طاری ہونے اور آنکھوں کے پتھر آنے سے پہلے عمل کی تحریک پیدا ہو جاتی ہے۔ کاش ہم توبہ کی آہو بقا کے ذریعے گناہوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے ہر خلا کو پر کرنے میں کامیاب ہو سکتے۔